سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنے استاد کی باتیں یاد آنے لگیں۔ فوجی زندگی میں جذباتی مرحلے تو ان گنت آتے ہیں، لیکن ایک اچھے کمانڈر کی خوبی یہ ہے کہ وہ عقل اور ہوش کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ اس کے نزدیک ایک جوان کی شہادت کا دکھ بھی کسی طرح کمپنی کی موت سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ ایک ڈسپلن کی حد تک ہے، وگرنہ اصل میں وہ سب لوگ ایک کنبے کی طرح ہی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ سر، مشین گن والے جوان نے میرے خیالات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر رکھی تھی اور اس کی ملتجی نگاہیں ہماری طرف تھیں۔ میرا جوان مجھ سے موت کے منہ میں کودنے کی اجازت مانگ رہا تھا، اور میں سوچنے لگا، میں اسے کیوں مرنے دوں؟ میں چند لمحات کے لیے جذباتی ہوا چاہتا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں پاکستانی فوج کا آفیسر بن چکا تھا۔ گڈ لک، خدا حافظ، میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ رب راکھا گرائیں۔ میرے دوسرے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ ابھی ہم بمشکل 15-20 گز ہی چلنے پائے تھے کہ اچانک فضا میں اللہ اکبر کی گونج سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ریٹ 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 کا شور۔ دشمن غالباً بہت نزدیک آ گیا تھا۔ ہمارے ساتھی کے دلیرانہ اقدام نے ہمارے تعاقب میں بڑھتے ہوئے فوج کے قدم روک دیے۔ نعرے کی للکار سنتے ہی میرا ہمراہی ٹھٹک کر رک گیا۔ غالباً اس کی غیرت نے اپنے سنگی کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ لمحہ جذباتی ہونے کا نہیں تھا، ہوش میں آنے کا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور اپنے ساتھ ہی بھگانے لگا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ نیم دلی سے بھاگ رہا ہے۔ اچانک فضا زوردار دھماکوں سے لرزنے لگی۔ یہاں کہیں قریب ہی کوئی فیلڈ ریجمنٹ ڈپلائے تھی جس نے ہم پر ہاویٹیئرز سے گولہ باری شروع کر دی۔ مجھے دشمن کی بزدلی پر طیش آنے لگا۔ ہم کوئی ٹینک لے کر تو اس پر نہیں چڑھ دوڑے تھے، نہ ہی ہماری تعداد سینکڑوں میں تھی۔ نہ جانے کم بختوں کے پاس پھونکنے کے لیے اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا تھا۔ ہاؤنٹرز تقریباً 25 پاؤنڈ کا گولہ فائر کرتی ہیں، مگر اس سے یہ ایک سہولت ہمیں مل گئی کہ اس کا گولہ چونکہ فضا میں اونچی مار کرتا ہے، اس لیے ہم کسی حد تک محفوظ بھی تھے۔ شاید قریب ہی کہیں کوئی ان کی بیٹری ڈپلائی تھی اور کسی بوکھلائے ہوئے آفیسر نے اس کو لڑائی میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم دونوں سانس روکے ایک کھڈ میں بیٹھے تھے۔ چند منٹ کے بعد یہ بلا ٹل گئی۔ شاید دشمن کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہو گیا تھا، یا پھر سرحد قریب ہونے کی وجہ سے اس نے ہیوی فائرنگ کے جواب میں ہونے والے رد عمل سے بچنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر نکل آئے۔ اب ہلکے اسلحے کی فائرنگ سنائی دے رہی تھی، پھر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ہمارا شیر امر ہو گیا۔ میں نے تقریباً بھاگنے کی رفتار اپنا لی تھی۔ ایک فرلانگ چلنے کے بعد ہم پھر زمین سے چپک گئے۔ ایک مرتبہ پھر بائیں سمت سے روشنی کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم بھارتی فوج کی پوزیشنوں کے درمیان سے گزر رہی ہیں۔ لیٹے لیٹے سر اٹھا کر میں نے چاروں سمت کا جائزہ لینا چاہا تو خون کی گردش رکتی محسوس ہونے لگی۔ مجھ سے بمشکل 15-20 گز کے فاصلے پر ایک بنکر سے ایک میڈیم گن کی نال باہر جھانکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کمان، میں نے اپنے ساتھ لیٹے جوان کو حکم دیا اور کوہنیوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ میں تقریباً 5-6 گز پیچھے ہٹایا، لیکن وہ جوان بدستور وہیں رہا۔ مجھے کچھ غصہ بھی آیا۔ دوبارہ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ کمان موو! جوان نے میری طرف گردن موڑی، اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ سر، ہم کو معاف کرنا، ہم واپس نہیں جائے گا۔ جانے اس کے لہجے میں کیا چھپا تھا کہ سرد سی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ صاحب، وہ میرا گرائیں تھا، ہم فوج میں اکٹھا بھرتی ہوا صاحب، ٹریننگ میں بھی ایک ساتھ، کبڈی میں بھی اکٹھا کھیلا، زندگی بھر اکٹھا رہا۔ سر، اب وہ اگلے جہاں میں اکیلا کیسے جائے گا صاحب؟ ہم کل خدا کی عدالت میں اس کو کیا منہ دکھائیں گے صاحب؟ ہم اپنا سنگی کو موت کی راہ پر اکیلا نہیں جانے دے گا سر، خدا را ہمیں معاف کر دینا۔ ادھر ہمارا گاؤں کے لوگوں کو بولو ہم نے یاری نبھا دیا۔ وہ بول رہا تھا اور میری سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس نے ٹھوس دلیل دی تھی، لیکن اس کا فلسفہ مجھے کیسے ہضم ہوتا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے خدا حافظ کہتا،
اس نے معذرت طلب نگاہوں سے میری سمت دیکھا۔ خدا حافظ سر۔ پھر وہ اندھیرے میں رینگ گیا۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ لیٹا رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا رواں رواں مفلوج ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان موت کے منہ میں جا رہا تھا، اور میں اسے آواز دے کر منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیزی سے رینگتا وہ اس گن کے نال کی نزدیک جگہ جا پہنچا۔ رک کر اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی۔ شاید زندگی کے آخری لمحات میں بھی اسے افسر کی حکم عدولی کا احساس ستا رہا تھا۔ اپنے پوچھ سے اس نے ہینڈ گرنیڈ نکالا، اس کی پن نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس کی للکار گونجی، اور پھر اس نے اچھل کر گرنیڈ بنکر میں پھینک دیا۔ زوردار دھماکہ ہوا۔ گن کے ساتھ گنرز کے بھی پرخچے اڑ گئے، اور آسمان بھی روشن ہو گیا۔ وہ 3 مورچوں کے درمیان سٹین گن تھامے یلغار کر رہا تھا۔ میرے بدن میں یکدم انگارے دوڑنے لگے۔ میں بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور گرنیڈ پھینکنے لگا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں کام کر رہے تھے۔ اتنے تیز گرنیڈ پھینکنے کا مظاہرہ زندگی میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تینوں مورچوں سے آگ اگلتی گنز خاموش ہو چکی تھی، لیکن میرا جوان موت کی شاہراہ کا مسافر بھی اپنی منزل پا گیا۔ وہ اپنے سنگی سے شرمسار ہونا گوارا نہیں کرتا تھا۔ خدا کے حضور کیوں شرمندہ ہوتا؟ اللہ نے بھی اس کی لاج رکھ لی۔ خطرے کے احساس نے میری نس نس میں بجلیاں بھر دی تھی۔ میں تیزی سے کرالنگ کرتا ہوا وہاں سے دور ہی دور ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ نزدیک تو فی الحال کوئی مورچہ نہیں تھا، البتہ مجھ پر دور سے کراس فائر آنے لگا تھا۔ دشمن نے اپنی تمام تر سوجھ بوجھ کے مطابق زمین کے چپے چپے پر آگ کا جال بچھا دیا تھا، لیکن رسم خلیلی نبھانے والے آتش و آہن کے طوفان کب خاطر میں لاتے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی میں اپنا کتب نما دیکھ لیتا۔ میرے پیچھے بدستور فائرنگ جاری تھی۔ اب میں نے سیدھے ہو کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ بڑے بوجھل قدموں اور دکھی دل سے واپس آ رہا تھا۔ مجھے اپنے زندہ بچ جانے پر شرم آ رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہوتا ہے، اور ہم اپنے ساتھیوں کی موت پر نعرہ تحسین بلند کرتے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے ہی جذبات تھے میرے۔ میں نے دل ہی دل میں جدا ہونے والے ساتھیوں کے لیے فاتحہ پڑھی اور اپنے سفر پر چلتا گیا۔ صبح کے قریب جب میں اپنی پوسٹ پر پہنچا تو کیپٹن صاحب اپنے ساتھی کے ہمراہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ کرنل صاحب ان سے کچھ فاصلے پر میرے منتظر تھے۔ مجھے اکیلے دیکھ کر انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا ہوگا، لیکن ان کے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ میری آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب تھیں، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے تھے۔ ویل ڈن! کرنل صاحب نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میرے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میری جذباتی کیفیت کا بھی اندازہ کر لیا تھا، اس طرح شاید مجھے نفسیاتی طور سے وہ سٹینڈ دینا چاہتے تھے۔ کیپٹن صاحب اور دوسرا جوان وہاں سے پرے ہٹ گئے۔ وہ بھی اسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے جس سے میں گزر رہا تھا، لیکن کرنل صاحب کا چہرہ اسپاٹ تھا، جذبات سے قطن آری۔ مجھے بعد میں اپنی اس کمزوری پر غصہ بھی آیا۔ نہ جانے کیوں ان کے سامنے لاکھ کوشش کے باوجود میں صبر و ضبط سے نہ کام لے سکا۔ سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں سسک پڑا۔ حوصلہ کرو میرے بچے، کرنل صاحب نے انگریزی میں فقرہ کہہ کر میری طرف پیٹ کر لی۔ وہ دوبارہ میری جانب پلٹے تو ان کی آنکھوں میں قہر جاگ رہا تھا۔ بوائے، کمانڈو زندہ رہنے کے لیے نہیں جایا کرتے۔ جوانوں نے اپنا مشن پورا کیا۔ ان کی آواز میں بجلی کی کڑک تھی۔ یس سر، میں نے مستعد ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ کہہ کر کرنل صاحب تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ کیپٹن صاحب کو میں نے رومال جیب میں واپس رکھتے ضرور دیکھ لیا تھا۔ ویل ڈن آفیسر! انہوں نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا تیسرا ساتھی مجھ سے نظریں ملائے بغیر ہی واپس پلٹ گیا۔ شاید وہ اپنی کمپنی کو سرخروئی کا پیغام دینے گیا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب پوسٹ کے ایک کونے سے خداوند تعالیٰ کی حقانیت کا اعلان ہوا اور فلاح کا راستہ بتا کر مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، تو انہوں نے قرآن کی وہی آیات پڑھیں جن میں شہیدوں کے کبھی نہ مرنے کی منادی کی گئی ہے۔ جب ہم نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ تھا وہ نذرانہ عقیدت جو وہ اپنے عظیم المرتبت ساتھیوں کے حضور پیش کر رہے تھے۔ میں نے کیپٹن کی میت میں ناشتہ کیا۔ اس دوران وہ بڑے مؤدب ہو کر اپنے جیالوں کی شہادت کا بیان سنتے رہے۔ یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ یہاں کوئی بھی ان کا رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ سب مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف بولیاں بولتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک ایسے رشتے میں بندھے ہوئے تھے کہ جیسے ایک ہی جسم کے مختلف حصے ہوں۔
جیسے ان سب کے دکھ سکھ ایک ہی تھے۔ اور پھر اسی روز دوپہر کے بعد میں اس فوجی جہاز میں اپنے کمپنی ہیڈ کوارٹر واپس جا رہا تھا، جو میسور کے نزدیک ایک فوجی اڈے پر کتنی دیر سے میری راہ تک رہا تھا۔ میرے ساتھی بڑی شدت سے میرے منتظر تھے۔ میں اگلے مورچوں سے واپس آیا تھا۔ وہ میری زبانی وہاں کا آنکھوں دیکھا حال سننے کے لیے سخت بے قرار تھے۔ مختلف لوگ مختلف نوعیت کے سوالات کر رہے تھے۔ وہ میری زبانی اس ایک ایک لمحے کی روداد سننے کو بے چین تھے جو ہم نے دشمن کے قلب میں گزارا تھا۔ وہ ان سرفروشوں کے کارنامے جاننے کو بے تاب تھے جنہوں نے دشمن کی سرزمین پر ان کا مان توڑ ڈالا تھا، اور وہ رسم شبیری کے پاسداروں کی ہر حرکت سے آشنا ہونے کے لیے سخت مضطرب تھے، جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ مگر میں انہیں کیا بتاتا؟ کوئی ایک کہانی ہوتی تو سنا دیتا، کس کس جیالے کا تذکرہ کرتا، کس کس جانثار کی جاں فشانیوں کا بیان کرتا۔ وہاں تو ہر جیالے سے ایک کہانی وابستہ تھی، ہر جاں باز ایک روایت بنا بیٹھا تھا، اور یہ سب کہانیاں اور روایات انہوں نے اپنے تازہ خون ہی سے تو قلم بند کی تھیں۔ ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی گاؤں سے منیر کی والدہ کا خط بھی موصول ہو گیا۔ اس نے بڑی عجیب عجیب سی باتیں تحریر کی تھی۔ شہید کی ماں نے لکھا تھا: میرا بیٹا کتنے دن لڑنے کے بعد شہید ہوا۔ اسے گولی کہاں لگی تھی؟ گولی لگنے کے کتنی دیر بعد اس نے شہادت پائی، اور آخری وقت اس نے کس کس کو یاد کیا؟ نزا کا عالم کتنی دیر تک طاری رہا، اور میرے بیٹے نے جان جانے آفرین کو سونپتے وقت کوئی حیل و حجت تو نہیں کی؟ اس کا ایک ایک سوال برچھی کی طرح میرے کلیجے میں اتر رہا تھا۔ فوجی زندگی کی ابتدا ہی میں قدرت نے مجھے کیسے امتحان میں ڈالا تھا، میں اس کے سوالوں کا کیا جواب دیتا؟ وہ اپنے جگر گوشے کے آخری لمحات کی کہانی سننا چاہتی تھی، جو اس سے 1500 میل دور اس سے چھنا تھا، جہاں ماؤں کے لال ان کی آنکھوں سے دور ذبح ہو رہے تھے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ انہی دنوں میرے والد نے بھی اپنے خط میں لکھا: بیٹا، منیر پہل کر گیا، میرے پاس سرخرو ہو کر آنا، ورنہ منیر کی طرح خدا کی عدالت میں سرخرو ہو جانا۔ آخر میں انہوں نے لکھا: منیرے کا والد تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے، وہ اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں اس کے لخت جگر نے شہادت پائی، وہ منیرے کے آخری لمحات کی کہانی تم سے سننا چاہتا ہے۔ اف میرے خدایا، زندگی ایسے کڑے امتحانوں سے بھی گزارا کرتی ہے، میں کیسے اس علم نصیب کا سامنا کر پاؤں گا؟ ان کی آنکھیں مجھے ڈس نہ لیں گی کیا؟ پزمردہ سا اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کرب کی ان دکھی لہروں میں ڈوبتا ابھرتا باری باری میں ان سرفروشوں کو یاد کرتا رہا، وہ میرے پیارے جو میرے سامنے مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ پھر مجھے جیسے اپنی بزدلی پر طیش آنے لگا۔ منیرے نے مر کر مجھے جینے کی راہ دکھائی تھی، اس نے ایک سغرا کو مایوس کر کے لاکھوں سہاگنوں کی افشاں بھری مانگیں سجا دی تھیں۔ میں ایک نیا عزم لے کر اٹھا، ایک ولولہ، ایک تازہ ولولے کے ساتھ اپنے آپریشن روم کی طرف چل دیا۔ انتخابات ہو چکے تھے اور حسب توقع کامیابی نے علیحدگی پسندوں کے قدم چومے تھے۔ نفرت کی فصل تیار ہو کر کٹنے کی منتظر تھی۔ سنگرام سنگرام، ہمارا دیش بنگلہ دیش، امار نیتا بنگلہ بندو، اور اسی قسم کے دوسرے صفاقانہ نعروں سے شہر کے در و دیوار لرزنے لگے تھے۔ دلوں کی غلاظتیں آنکھوں میں ڈھل کر شعلوں کا روپ دھار گئیں، نفرتوں نے جلا پائی۔ باہر کے چودھریوں نے گڑے مردے اکھاڑ کر مقامیوں کو بتایا: تم تو شروع ہی سے استحصال کے شکنجے میں کسے رہے ہو، تمہیں تو لوٹا جا رہا ہے۔ ارے اب بزدل ہو گئے ہو کیا؟ آگے بڑھو اور اپنا حق چھین لو۔ کرود کی دیوی ان کے من آنگنوں میں براجمان ہو گئی۔ جب ہمیں زہر چکانیوں کا علم ہوا تو دشمن وار کر چکا تھا۔ نیند کے ماتے اٹھے اور اپنے ورغلا کر لے گئے بھائیوں کو جھنجھوڑنے لگے کہ بھولے پنچھیوں بچ جاؤ، سنبھل جاؤ، ہوش کرو، ہم آپس میں جھگڑے نمٹا لیں گے، کسی کو سرپنچ بننے کا حق نہ دو۔ بندر کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھماؤ گے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ منوجی کا وار تھا، اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ کار فرما تھا، اس کی پشت پناہی نسلوں نے کی تھی۔ انتقام کا میٹھا زہر انہوں نے قطرہ قطرہ کر کے بھولے بھالے بنگالیوں کے ذہن میں اتارا تھا۔ وہ کچھوے کی رفتار ضرور چلے تھے لیکن مستقل مزاج تھے، عصبیت کی دوڑ جیت گئے۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے آپریشن روم میں پوری سنجیدگی سے مکتی باہنی کا نام گونجا تھا۔ درد بڑھے، دل تڑپ اٹھے، پرخلوص آنکھیں خون کے آنسو روئیں۔ خدایا، یہ دن بھی آنا تھا جب ہمیں اپنوں پر گولی چلانا پڑے گی۔ جانے کتنے دلوں سے آہیں نکلیں، کتنی ہی پیشانیاں سجدہ ریز ہوئیں۔
پر دعائیں مستجاب نہ ہوئیں۔ جنٹلمین، یونیورسٹی سنبھالو۔ میرے آفیسر انچارج نے ایک فائل میری طرف بڑھا دی۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں آج امن پسندوں کے ایک جلسے میں تخریب کاروں کے ایک حملے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میں بوجھل قدموں سے باہر کھڑی جیپ میں بیٹھ گیا۔ آرمور ڈیوٹی کی وجہ سے میں نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے، اب مجھے زیادہ کام اسی روپ میں کرنا تھا۔ میرے ساتھ والے جوان بھی سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پولیس وہاں تعینات ضرور تھی، لیکن اعتماد کس پر کرتے؟ یہ جگہ یونیورسٹی گراؤنڈ ہی میں ہو رہا تھا اور محب وطن طلباء تنظیموں نے مل کر کیا تھا، جن پر عوامی لیگ کی طلباء تنظیم کے حملے کا ڈر تھا، کیونکہ یہ لوگ کسی کو بات کرنے کی مہلت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ یونیورسٹی کے گرد کچھ مجاہد فورس کے جوان موجود تھے، لیکن جس شدت سے تخریب کار سرگرم عمل تھے، اس کے سامنے یہ لوگ بے بس ہو جاتے۔ عام نوعیت کا سیاسی جلسہ ہوتا تو اور بات تھی۔ میں نے جیپ جلسہ گاہ سے دور ہی کھڑی کر دی اور خود پیدل اس طرف روانہ ہو گیا۔ ایک ننھا سا جیبی ٹرانسمیٹر اور پستول میرے پاس تھے۔ جلسہ کرنے والے خاصے پرجوش دکھائی دیتے تھے۔ مقررین دو تین فکرے کہہ کر تحسین طلب نظروں سے مجمع کی طرف دیکھتے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پاکستان اور اسلام کی حمایت میں نعرے بلند کرنے لگتے۔ مجھے وہاں کھڑے ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جلسہ گاہ کے سامنے بنے ہوئے ہال سے جلوس کی شکل میں مسلح غنڈے نمودار ہوئے۔ ان کی کمان ایک ہندو سرمایہ دار کا بیٹا کر رہا تھا، جس کا باپ علیحدگی پسندوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا اور حال ہی میں عوامی لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوا تھا۔ نوواردوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلسہ گاہ پر پل پڑے۔ ان کی تعداد 50 کے قریب ہوگی۔ زیادہ تر لوگ لوہے کی سلاخوں اور اسی قسم کی دوسری چیزوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے وحشیوں کی طرح سلاخوں سے بے گناہ طلباء و طالبات کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مجاہد فورس کے جوان ان کی مدد کو آگے بڑھے تو ان کے لیڈروں نے، جن میں سے بیشتر نے اسٹین گنیں اٹھا رکھی تھیں، ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اب مشکل یہ تھی کہ مجاہد فورس کے جوان اگر ان کی فائرنگ کا جواب دیتے تو بے گناہ طلباء بھی ان کی گولیوں کا نشانہ بنتے۔ وہ بادل نخواستہ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو سگنل دے دیا تھا۔ وہ چند لمحوں ہی میں وہاں پہنچ گئے اور برق رفتاری سے حملہ آوروں پر جھپٹے۔ آرمی کو دیکھ کر تخریب کار حوصلہ ہار گئے۔ میرے جوان تربیت یافتہ تھے اور اس طرح فائرنگ کر رہے تھے کہ گولیاں سوائے حملہ آوروں کے اور کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ خود میں نے جیپ کی آڑ میں مورچہ قائم کر لیا تھا۔ شاید ایک تخریب کار نے مجھے وہاں چھپے دیکھ لیا۔ وہ اسٹین گن تھامے جیپ کی طرف لپکا اور غصے اور نفرت سے گالیاں بکتا جیپ پر فائرنگ کرنے لگا۔ صورتحال ایسی تھی کہ اگر میں اس پر گولی نہ چلاتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ وارننگ کی مہلت بھی خطرناک تھی۔ میں نے جیپ کے نیچے لیٹ کر کلا بازی کھائی اور اس کی فائرنگ رینج سے بچنے کے لیے زمین پر لڑکنیاں لگاتے ہوئے اس پر گولی چلا دی۔ میں الٹا لٹک کر جھولتے ہوئے بھی نشانے بازی کی مشق میں اول آ چکا تھا۔ گولی اس کا سینہ چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں لہر آ رہی تھیں۔ میں نے بالکل غیر متوقع طور پر اسے نشانہ بنایا تھا۔ اسے تو یہی امید تھی کہ اس نے جو برسٹ مجھ پر پھینکا تھا وہ اپنا کام کر گیا ہوگا، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ پھر ایک لمحے کے لیے تو میں بھی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی ٹریگر دبا دیا تھا۔ اگر میری چھٹی حص کام نہ کر جاتی اور میں اچانک ایک طرف جست نہ لگا جاتا تو میرے جسم میں کئی روشن دان اب تک نمودار ہو چکے ہوتے۔ میں نے اسے مزید مہلت دیے بغیر ہی زمین پر گرتے گرتے نشانہ بنایا اور میری چلائی ہوئی گولی اس کی کھوپڑی میں جا گھسی۔ میں ابھی زمین سے اٹھ کر کپڑے ہی بمشکل جھاڑ پایا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی اور اس کے تعاقب میں خنجر بردار غنڈے کو اپنی طرف بھاگتے پایا۔ وہ بیچاری فوج کی جیپ کو جائے امان سمجھ کر اپنی عزت بچانے اس طرف بھاگ آئی تھی۔ قتل و غارت گری کا شوق تو تھا نہیں، ورنہ اسے گولی کا نشانہ بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے تیزی سے ان دونوں کے درمیان جست لگائی اور زمین پر لیٹے لیٹے غنڈے کو جھکائی دے کر اس کی ٹانگوں پر ایسا اڑنگا لگایا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا اور وہ زمین پر لڑکنیاں کھاتا پرے نکل گیا، لیکن حیرت انگیز پھرتی سے دوبارہ اٹھا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے خنجر اٹھا لیا اور اب خطرناک ارادے سے میری سمت بڑھا۔ اپنی دانست میں اس نے بڑا خطرناک وار کیا تھا، مگر یہ الگ بات کہ میں نے جڈو کا ایک داؤ لگا کر اس کی بازو کی ہڈی توڑ ڈالی۔ وہ کراہتا ہوا زمین پر گرا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ لڑکی اس اثنا میں جیپ سے لگی پھٹی پھٹی نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں ہاتھ جھاڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ بے ساختہ ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گئی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ لڑکی سسک رہی تھی۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ محترمہ، آپ فوج کی حفاظت میں ہیں، مطمئن رہیے۔ بمشکل میں نے یہ فکرہ ادا کیا تھا کیونکہ میرا حلق اچانک خشک ہو گیا تھا۔ لڑکی کے اوسان بحال ہوئے
تو اسے شاید اپنی لاشعوری حرکت کا احساس بھی ہوا۔ خوف کی جگہ خفت نے لے لی، اور حیا کی پرچھائیوں نے اس کے سنولائے چہرے کو کان کی لوؤں تک سرخ کر دیا۔ بھاگ دوڑ میں اس کا دوپٹہ بھی کہیں جا گرا تھا، وہ کچھ کہنے اور نہ کہنے کے درمیان کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ حیا سے اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، لیکن بات منہ سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت میری بھی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو جھل ملانے لگے۔ میں نے اس کی حالت کا احساس کرتے ہوئے جیب میں رکھی ایک چادر اس کو تھما دی۔ شکریہ، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ اٹ از آل رائٹ، میں نے کہتے ہوئے اسے جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس نوجوان کی طرف بڑھا۔ حملہ آور بھاگ گئے تھے، لیکن جاتے جاتے جہاں اپنے 5 ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ گئے، وہاں 4 طالب علموں کے خون سے بھی ہولی کھیل چکے تھے۔ مجاہد فورس کا ایک جوان زخمی ہوا تھا، کچھ طالب علم بھی زخموں کی شدت سے کرا رہے تھے۔ میں نے تمام زخمیوں کو مجاہد فورس کے جوانوں کی نگرانی میں ہسپتال روانہ کر دیا، فساد سے متاثرہ علاقے کے ارد گرد اپنے جوانوں کو متعین کیا اور خود جیپ کی طرف واپس آ گیا۔ کہاں جائیں گے آپ؟ میں نے شرم و حیا سے سمٹی اس لڑکی سے پوچھا جس کے چہرے پر ابھی تک خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ جی، محمد پورہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے علم تھا کہ یہ لڑکی اگر غنڈوں کی لسٹ میں آ چکی ہے تو وہ باہر بھی اس کے منتظر ہوں گے۔ پھر کوئی طاقت مجھے بھی مجبور کر رہی تھی کہ اسے اکیلا نہ چھوڑوں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے نزدیک پہنچ کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد مجھ سے الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، میں نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی لامبی پلکیں اٹھیں اور مجھ پر فسوں پھونک گئیں۔ شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ جیپ اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ میں نے کسی اچانک خطرے کے پیش نظر لوڈ سٹین گن اس کے اور اپنے درمیان میں رکھ لی۔ جیپ ڈھاکہ کی سڑکیں ناپنے لگی اور مجھے اپنا آپ کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اپنی نظریں سامنے مرکوز رکھی تھیں، ایک چور سا دل میں بیٹھا تھا۔ میں اس وقت کی اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا۔ ایک دو دفعہ چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اسے بھی اسی عمل میں مصروف پایا۔ شاید وہ بھی اسی بے نام سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہتا تھا کہ ابھی محمد پورہ نہ آئے، لیکن اس کا کیا کیجئے کہ اس کا گھر آ گیا۔ کہاں اتریں گی آپ؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جی بس یہیں، اس نے جیپ روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جیپ کھڑی کر دی، منہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ بھی نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف آنکھ بھر کر دیکھا اور بولی، آپ نے میری جان بچائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، اس میں ایسی شکریہ کی بات تو نہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اچھا جی، خدا حافظ کہہ کر وہ چل دی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی ہی تھی کہ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ دوبارہ مڑ کر وہ میری سمت آ رہی تھی۔ میں آپ کو چادر لوٹانا تو بھول ہی گئی، اس نے میرے قریب آ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میں نارمل ہو کر اس سے گفتگو ہی نہیں کر پایا تھا۔ اتنے میں اگلی گڑی کے نکر سے جس کے سامنے ہم کھڑے تھے، میں نے ایک نوجوان کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ بھیا، جیسے ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی وہ اس سے لپٹ گئی۔ آنسا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ نوجوان نے یہ سوال ہم دونوں سے کیا تھا۔ جواب میں تقریباً روتے ہوئے اسی لڑکی نے اپنے بھائی کو ساری بات بتائی۔ نوجوان کی نظریں احساس تشکر سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے بے قراری اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر شکریہ ادا کیا اور مجھے گھر چلنے کی دعوت دی۔ میرا نام عثمان ہے، عثمان بھائی، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ شکریہ عثمان بھائی، پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے، میں نے اس سے اجازت چاہی۔ وہ لوگ تو مجھے گھر لے جانے پر باضد تھے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ ڈیوٹی کے دوران میں کسی سویلین کا مہمان بنوں۔ چادر میں نے اس کے پاس ہی رہنے دی۔ اس وقت تو مجھے اپنی یہ حرکت لاشعوری ہی محسوس ہوئی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کیا تھا۔ یہ میری اور آنسا کی پہلی ملاقات تھی، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پہلی ہی ملاقات میں بنگال کا جادو اپنی روایات کے مطابق سر چڑھ کر بولا تھا۔ ایک بے نام سی خلش نے اندر ہی اندر مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی جسے اہل دل شاید محبت کا نام دیتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ محبت تو میری زندگی، موجودہ زندگی کے سلیبس کا کوئی مضمون تھا ہی نہیں۔ میری زندگی تو جنگلوں، پہاڑوں اور ندی نالوں پر منقسم تھی۔ مجھے تو جینے سے زیادہ مرنے کے آداب سکھائے جاتے تھے، اور پھر یہ سب آخر کیا تھا؟ اور پھر رات کو جب بستر پر لیٹنے کے کافی دیر بعد تک بھی میری سوچوں پر آنسا چھائی رہی،
تو میں نے شعور کی تمام تر گہرائیوں سے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ لامبی پلکوں اور گہری آنکھوں والی سانولے رنگ کی اس دھان پان جیسی لڑکی نے مجھے اندر سے توڑ ڈالا ہے۔ میرے نظریات اس سے متعلق سوچوں کی یلغار کے سامنے ریت کی دیوار بن کر بہہ گئے، اور یہ سوچتے سوچتے میں نیند کی آغوش میں سما گیا کہ کیا واقعی میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں۔ اگلے روز جب شام کو میں معمول کی گشت سے واپس لوٹا تو گیٹ ہی پر مجھے پیغام ملا کہ ایک صاحب دوپہر سے میرے کمرے میں میرے منتظر ہیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ جیپ سے اتر کر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک بزرگ میرے پلنگ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی پگڑی قریب ہی میز پر رکھی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ پر انہوں نے نظریں اٹھائیں تو زمین نے میرے قدم پکڑ لیے، بالکل اسی طرح جیسے تماشا دکھانے والا مداری کبھی جنتر منتر پھونک کر سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے پاؤں دیکھ کر اسے چلنے سے لاچار کر دیتا ہے۔ میرے سامنے چاچا منظور بیٹھا تھا، نائک منیر شہید کا باپ۔ یہ ہجرت کر جانے کا لمحہ تھا۔ بھاگ جاؤ! میرے اندر کوئی زور زور سے چلانے لگا، لیکن میں سحر زدہ سا کھینچا چلا آیا۔ چاچا! میرے منہ سے آہ نکلی۔ پتر! وہ کراہا۔ ہم دونوں آپس میں لپٹ گئے، نظریں ٹکرائیں تو میری آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ چاچا پرسکون تھا۔ پتر! میں رونے نہیں آیا۔ شہیدوں کے ماں باپ رویا نہیں کرتے۔ خاموش ہو کر اس نے پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ میں حیرت سے چاچا منظور کے چہرے کو تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر یاس اور الم کے سائے صاف نظر آ رہے تھے، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ میں ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مجھے ہر لمحہ یہی توقع تھی کہ یہ دیہاتی بوڑھا بل بلا اٹھے گا، بین کرے گا، ابھی اس کی آنکھوں اشکوں کے دریا بہا دیں گی۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی موت پر اتنا صابر نہیں رہتا، لیکن اس کی آنکھوں میں تو طمانیت کا ایک ساگر ہلکورے لے رہا تھا۔ وہاں تو پدرانہ شفقت کی چمک کے سوا اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، اور یہ چمک دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی اینک کے شیشے اس نے پگڑی کے پلو سے صاف کیے اور باوقار نظروں سے میری سمت دیکھتے ہوئے کہا، بچہ، مولا ایسے گبرو نصیبیں والوں کو دیتا ہے جو ملک و قوم کا نام ہی روشن نہیں کرتے، ماں باپ کا سر بھی فخر سے سر بلند کر دیتے ہیں۔ میرا منیرہ مولا کی امانت تھی، میں نے بڑی جانداری سے اس کی رکھوالی کی، اس میں خیانت نہیں ہونے دی۔ روز قیامت میں مولا سے اپنی خدمت کا صلہ پاؤں گا بچہ۔ چند ثانیے وہ خاموش رہے، پھر اپنی پرعزم آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ ایک پھانس سی دل میں ضرور تھی بچہ، جی چاہتا تھا کہ اس کی جائے شہادت دیکھوں، ان سے ملوں جو اس کے سنگی تھے، جو اس کے ساتھ موجود تھے۔ میرا گبرو بڑا جی دار تھا، کبڈی میں پورے گاؤں میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا، اور ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا، مولا نے بچپن میں اسے لے لیا، کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی ہم سے اس کی حفاظت میں۔ اب ہمارا سب کچھ ہمارا منیر ہی تھا۔ بچہ، سانس کی ڈوری ہی عمر ڈھلتے ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن یہاں تو دکھ کے سائے لمبے ہی لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں میں اس کے ہر ساتھی سے اس کی کہانیاں سننے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس جاؤں تو اس کی ماں کو سنانے کے لیے بہت کچھ لے کر جاؤں بچہ۔ ہمیں کوئی شکوہ نہیں، باقی عمر اس کی یادیں سمیٹتے ہی گزر جائے گی۔ بس کبھی کبھی سغرا کا خیال بے چین کیے دیتا ہے۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں منہ سے نہیں بولا، صرف استفہامیہ نظروں سے ان کی سمت دیکھا۔ بچہ، وہ منیر کی شہادت کے بعد لال جوڑا پہنے ہمارے ہاں چلی آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب ساری زندگی اسی چوکھٹ پر گزارے گی۔ سارا گاؤں منتیں کر چکا، لیکن کسی کی سنتی ہی نہیں۔ جانے کتنی لمبی عمر ہے اس کی، کیسے گزارے گی؟ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ خاموش ہو گئے۔ میرے اندر آری سی چل رہی تھی، ان کا ایک ایک لفظ نشتر بن کر دل میں اتر رہا تھا۔ شام تک منیر کی کمپنی کے جوانوں کو خبر پہنچ گئی۔ وہ سب میرے کمرے میں شہید کے والد سے ملنے چلے آئے۔ ان سب کی آنکھوں میں پنجاب کے اس بوڑھے کے لیے، جسے اس کے گاؤں سے باہر شاید ہی کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، عقیدت و احترام کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میں انہیں دو جوانوں کے ہمراہ جیپ میں بٹھا کر اس مقام پر لے گیا جہاں ان کا بیٹا امر ہوا تھا۔ چاچا منظور نے جھک کر اس مٹی کو بوسہ دیا، پھر جیب سے ایک پوٹلی نکال کر اس میں مٹی بھر لی۔ اسی مٹی کی سوندھی سوندھی باس میں ان کھیتوں کی مہکتی ہریالی میں اس شہید کے لہو کی آمیزش تھی۔ وہ اسی دھرتی کا سپوت تھا، اسی کے لیے کٹ گیا۔ یہ شہید اپنی دھرتی کا سہاگ ہوتے ہیں، ان کے لہو کی تمازت ہی اس سہاگ کی سلامتی کی ضامن ہے۔ چاچا منظور نے وہیں 2 رکعت نماز ادا کی،
ہمارے ساتھ وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر کے دروازے تک آئے، پھر وہیں اتر گئے۔ دروازے کے باہر پرچم لہرا رہا تھا۔ انہوں نے احتراماً کھڑے جوانوں پر نظر دوڑائی۔ بچہ، اس پرچم کی ہریالی میں میرے جگر کا لہو بھی شامل ہے، اس لہو کی لاج رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ واپس پلٹے۔ چنگا بچہ، رب رکھا، اللہ تم سب کو امان میں رکھے۔ چاچا، خدا کے لیے ایک رات تو میرے مہمان رہو، کسی اور ناطے بھی تم پر میرا کوئی حق ہے، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ نہیں بچہ، میں تمہارا اتنا وقت بھی نہ لیتا، لیکن اب میں مطمئن ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ تمہارا وقت، تمہاری ایک ایک سانس قوم کی امانت ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے گلے لگایا، پھر باری باری باقی جوانوں سے گلے ملے اور واپس چلے گئے۔ دوسرے روز جب میں کسی تازہ خبر کا منتظر تھا، وائرلیس میں زندگی پیدا ہوئی۔ آپریٹر نے فوراً ایئر فون کانوں پر لگا لیا۔ دوسری سمت سے ملنے والی اطلاع وہ اپنے سامنے رکھے کاغذ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی سلسلہ منقطع ہوا، وہ پھرتی سے ایئر فون اتار کر میری طرف بڑھا۔ پیغام کوڈ ورڈز میں آیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک مقامی ہمدرد کی اطلاع کے مطابق ڈھاکہ کے ایک بازار میں کچھ مشتبہ لوگ ایک مکان میں جمع ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے پر اسرار لوگوں کی آمد و رفت اور کچھ حرکتیں یہاں نوٹ کی تھیں۔ جس جگہ سے متعلق اطلاع ملی تھی وہاں فوج کا پہنچ کر کارروائی کرنا بالکل بے سود تھا۔ ہم لوگ ظاہر ہے کہ وردیاں پہن کر جاتے اور بازار میں داخل ہوتے ہی پہچانے جاتے، جس کے بعد ان لوگوں کا خبردار ہونا یقینی تھا۔ ان تخریب کاروں سے ایک بڑا خطرہ یہ بھی موجود رہتا تھا کہ یہ پرامن شہریوں کو یرغمال بنا کر بلیک میلنگ شروع کر دیتے تھے۔ اس سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہو چکے تھے جس کے بعد سے ہم لوگ خاصے محتاط ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنے اسپیشل اسکواڈ کے جوانوں کو بلایا۔ ہمارے صوبیدار صاحب نے ہر علاقہ اچھی طرح دیکھا ہوا تھا، جبکہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ صوبیدار صاحب نے جلدی جلدی ایک کاغذ پر لکیریں لگا کر اس کا نقشہ بنا دیا، ارد گرد کے محلوں اور سڑکوں کی نشاندہی کی اور ممکنہ خطرات کی نشاندہی بھی کر دی۔ میں نے چند منٹ کے بعد ہی موقع محل کی مناسبت سے منصوبہ ترتیب دے لیا۔ تمام جوانوں کو میں نے سول کپڑے پہنائے۔ ضروری لیکن ہلکا اسلحہ ان میں چھپا ہوا تھا کہ کافی غور سے دیکھنے پر بھی نظر نہ آ سکے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے میں نے تمام جوانوں کو مختلف راستوں سے باہر نکالا اور خود بھی پیدل ہی اس طرف چل دیا۔ ہم نے آپریشنل آفس سویلین ایریا ہی میں بنا رکھا تھا۔ عام لوگوں کی نظروں سے تو پوشیدہ تھا، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ مختی باہنی کو بھی اس کا علم نہ رہا ہو۔ مکتی باہنی جن افراد پر مشتمل تھی ان میں سے بیشتر کا تعلق مسلح افواج کی ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفل اور مشرقی پاکستان کی پولیس سے تھا۔ ان کے افسر زیادہ تر بھارت کی باقاعدہ افواج کے SSG کے آفیسر ہوتے تھے، جو بنگالیوں کا روپ دھار کر ان میں کام کر رہے تھے۔ ان غیر ملکیوں کا علم سوائے خصوصی لوگوں کے اور کسی کو نہیں ہوتا تھا، اور عام طور پر بھگوڑے بنگال یہی سمجھتے تھے کہ افسروں کا تعلق بھی انہی سے ہے۔ ان بھگوڑے فوجیوں کو جو اسلحے سمیت سرحد پار کر گئے تھے، بھارتیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور ان میں سے خاص لوگوں کو منتخب کر کے اپنی ملٹری اکیڈمیوں میں خصوصی تربیت دے کر دوبارہ مشرقی پاکستان میں داخل کر دیا تھا۔ عام بھگوڑوں کے لیے سرحد کے نزدیک ہی ٹریننگ سینٹر قائم کر دیے گئے تھے، جہاں بھارتی افواج کے اعلیٰ افسران دن رات ان کی تربیت کر رہے تھے۔ شروع میں ان باغیوں کو عام قسم کا اسلحہ مہیا کیا جاتا تھا، پھر دیکھتے دیکھتے بھارتیوں نے انہیں تو توپ خانہ بھی مہیا کر دیا، جس میں فیلڈ گنیں بھی تھیں۔ یہ بھارتی اسلحہ بڑے منظم اور خفیہ طریقے سے ان کو پہنچایا جا رہا تھا۔ اس کے لیے بھارتی افواج کی سب سے زیادہ مدد ان ندی نالوں اور جنگلات کے چھوٹے چھوٹے سلسلوں کی جو یہاں قدم قدم پر پائے جاتے تھے۔ بھارت کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سینکڑوں میل لمبی سرحد ملتی تھی، اور ہمارے پاس بہت تھوڑی سی نفری موجود تھی۔ یا تو ہم اندرون ملک ان کی تخریبی کارروائیوں پر کنٹرول کر پاتے، یا پھر سرحدوں کے چپے چپے پر اپنے جوانوں کو کھڑا کر دیتے۔ سرحد سے مشرقی پاکستان کے تمام شہروں تک دریاؤں اور ندی نالوں کے سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ مکتی باہنی کے تخریب کار سرحدوں پر اسلحہ وصول کر کے ندی نالوں میں کشتیوں کے ذریعے آگے بڑھا دیتے، اور مختلف ہاتھوں سے گزر کر وہ بالآخر اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتا۔ یہ کام وہ سیدھے سادے ماجھیوں کا روپ دھار کر کرتے تھے۔ ہم سارے مشرقی پاکستان کے ندی نالوں کی ناکہ بندی نہیں کر سکتے تھے، پھر بدقسمتی سے مقامی آبادی اپنی مرضی سے یا خوف زدہ ہو کر بہرحال ان کی مدد کرتی تھی اور انہیں متبادل راستے مہیا کر دیتی تھی۔ اس کے برعکس ہمارے ساتھ عدم تعاون کیا جاتا۔ اکثر ہمارے ٹروپس کو بہکا کر وہ لوگ مکتی باہنی کے گھیرے میں لے جاتے اور خود کھسک جاتے۔
اگر مکتی باہنی کو شک گزرتا کہ کوئی بنگالی ہماری مدد کر رہا ہے تو وہ اسے ہر صورت موت کے گھاٹ اتار دیتے، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑتی۔ اس طرح سے اصل میں وہ لوگوں کو مجبور کر دیتے کہ وہ صرف ان کی مدد کریں اور ان کے اشاروں پر آنکھیں بند کر کے عمل پیرا ہوں۔ مکتی باہنی نے اپنی کارروائیوں کا آغاز بھی محب وطن لوگوں پر حملہ کرنے، ان کی املاک لوٹنے اور نظر آتش کرنے سے کیا تھا۔ انہوں نے چن چن کر ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جن کے متعلق انہیں ذرا سا بھی شک تھا کہ وہ پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر بھی کہ وہ اتنے ظلم اور زیادتیاں برداشت کرنے کے باوجود صرف پاکستان کا دم بھرتے تھے اور ہمارے سامنے کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے۔ آج بھی جب ان سرفروشوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو بے اختیار میری پلکیں بھیگ جاتی ہیں اور سر فرط عقیدت سے ان شہیدوں کے حضور جھک جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ اپنے ہی محب وطن افراد ہماری چوری چھپے مدد کیا کرتے تھے اور خفیہ اطلاعات ہمیں پہنچا دیا کرتے تھے۔ گو کہ ان کی آڑ میں مکتی باہنی والے اپنا کام دکھا جاتے تھے، وہ اپنے آدمیوں کو ہماری ہمدردی کا لبادہ اڑا کر ان لوگوں میں داخل کر دیتے اور غلط اطلاعات پہنچا کر ہمارے جوانوں کو ان کے سامنے چارہ بنا کر پیش کرتے۔ کئی مرتبہ ایسی اطلاعات غلط ثابت ہو چکی تھی، لیکن ہمیں ان پر عمل ضروری کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس کے سوا اور چارہ ہی نہیں تھا۔ آج بھی ایسے ہی ایک محب وطن کی اطلاع پر ہم یہ کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ سب سے آگے میں اور صوبیدار صاحب سویلین کپڑوں میں وہاں پہنچے۔ مطلوبہ مکان کے نزدیک جا کر ہم نے اس کے چاروں اطراف گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا جس کی چھت دوسرے مکانات سے ملی ہوئی تھی۔ علاقہ پرانا اور رہائشی قسم کا دکھائی دیتا تھا۔ اپنی دانست میں دشمن نے بڑی چالاکی دکھائی تھی اور اس کے فرار کی تمام راہیں کھلی تھیں۔ ہمیں اس بات کا علم بھی تھا کہ ارد گرد کے مکانات میں بھی انہی کے ہمدرد رہتے ہیں جو وقت آنے پر انہیں ہر قسم کی مدد بہم پہنچائیں گے۔ اب ہمارے جوان بھی ایک ایک دو دو کی شکل میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور میں انہیں اشارے کنائے سے صورتحال بتلا کر ان کے فرائض سے آگاہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ قریباً 20 منٹ کے بعد تمام جوان اپنی اپنی جگہ مستعد کھڑے میرے اشارے کے منتظر تھے۔ میرا اشارہ پاتے ہی جوان بجلی کی طرح حرکت میں آئے اور چاروں اطراف سے دیواریں پھلانگ کر ارد گرد کے 2-3 مکانات میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذمہ وہاں کے مکینوں کو قابو کر کے مکانات کی چھتوں پر قبضہ کرنا تھا تاکہ تخریب کار اوپر آئیں تو انہیں اپنا منتظر پائیں۔ خود میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیدھا اس مکان میں جا گھسا جہاں تخریب کار موجود تھے۔ ہمارے پاس اسٹین گنیں، کچھ دستی بم اور دھواں پھیلانے والے بم تھے۔ میرے دونوں پہلوؤں پر 2 جوان آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک طرح سے انہوں نے مجھے دونوں پہلوؤں سے کور مہیا کر رکھا تھا۔ ہم بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئے لیکن اپنی تربیت کے مطابق آہٹ پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ مکان کے برآمدے میں ہی ایک کمرہ دکھائی پڑا جو شاید اندر سے بند تھا۔ فوجی تربیت کے مطابق میں اور دوسرا جوان دروازوں کے دونوں پارٹوں کے ساتھ چپک گئے۔ ہم نے اسٹین گنوں کو فائرنگ کی پوزیشن میں بالکل تیار رکھا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی ہمارے تیسرے ساتھی نے دروازے کو زوردار لات ماری اور خود پرے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی ہم تیزی سے اندر کی سمت گھوم گئے جہاں 5 آدمی اپنے سامنے شراب کی بوتل رکھے ہکا بکا ہمیں گھور رہے تھے۔ ہینڈز اپ، میں نے انہیں للکارا۔ وہ تمام کے تمام کسی میکانکی عمل کے تابع اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دیوار کی طرف گھومو، میں نے اگلا حکم دیا۔ انہوں نے تعمیل کی۔ میرے دونوں ساتھیوں نے پھرتی سے ان کی جیبیں ٹٹولیں۔ پانچوں کی جیبوں سے بھرے ہوئے ریوالور برآمد ہوئے۔ میرے ساتھیوں کو ایسے لوگوں سے نمٹنے کی خصوصی تربیت حاصل تھی۔ ہم نے بمشکل 2 منٹ میں انہیں بے دست و پاک کر کے ایک کونے میں ڈھیر کر دیا۔ ابھی آخری آدمی کو باندھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ فائرنگ سے مکان کے در و دیوار لرزنے لگے۔ دوسری منزل پر بیٹھے لوگوں کو شک گزرا تھا اور انہوں نے کمروں کی کھڑکیوں میں مورچے سنبھال لیے تھے۔ خیریت گزری کہ مکان کے سامنے کا علاقہ خالی ہو چکا تھا اور لوگ ہماری بھاگم دوڑ سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تھے، ورنہ بہت جانی نقصان ہوتا۔ میں نے اپنے دونوں جوانوں کو قیدیوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور خود ان سیڑھیوں تک جا پہنچا جو دوسری منزل کی اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ لوگ مورچہ جمائے بیٹھے تھے۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے اس اثنا میں بڑی پھرتی اور جاں فشانی سے کوئی گولی چلائے بغیر ہی اپنا آپریشن مکمل کر لیا تھا۔ وہ دوسرے مکانات سے ان کی فائرنگ کا جواب دے رہے تھے۔ تخریب کاروں کو انہوں نے اپنی سمت الجھا رکھا تھا لیکن وہ نیچے سے بھی غافل نہیں تھے۔ انہیں علم تھا کہ ضرور نیچے ہم موجود ہیں۔ جب فائرنگ کی آواز پر بھی ان کے نچلے ساتھیوں کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ قابو میں آ چکے ہیں۔
اس دوران جس کسی نے چھت کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کی وہ ہمارے دوسرے مکانات کی چھتوں پر موجود ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ میں آہستہ آہستہ سرکتا ہوا سیڑھیوں کے ایک کونے تک جا پہنچا۔ ابھی میں نے صورتحال کا جائزہ لینے کو سر اٹھا کر دیکھنا ہی چاہا تھا کہ اچانک ریٹ ریٹ کی آواز سنائی دی۔ گولی میرے بالوں کو چھوتی گزر گئی۔ میں الٹ کر سیڑھیوں کے ساتھ ہی جا گرا اور اس طرح ظاہر کیا جیسے مجھے گولیاں لگ گئی ہیں۔ ایسے مواقع پر جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمانڈوز کے لیے ان واقعات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اچانک گھیرے میں آ جائیں یا گولیوں کی بارش میں گر جائیں تو ان کا بلڈ پریشر گھٹتا ہے نہ کہ بڑھتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزوں کو کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ سیڑھیوں میں موجود تقریب کار نے یہی سمجھا کہ میری چھٹی ہو گئی۔ وہ دھڑ دھڑ کرتا تیزی سے نیچے آنے لگا اور یہی تو میں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے نزدیک سے گزرا میں پنجوں کے بل اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زوردار ہاتھ اس کی گردن پر مارا۔ وہ اپنی تیزی میں سیڑھیوں سے لڑکا اور اپنے سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں نے اسٹین گن کو گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابھرا اور میری پیٹ میں لگنے والی زوردار ضرب سے وہ ڈکراتا ہوا زمین پر آ رہا۔ اس سے نمٹتے ہی میں پھرتی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سامنے وہ دروازہ نیم وا نظر آیا جس کے باہر میرا شکار پہرے دار رہا تھا، اور فائرنگ کرنے والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ باہر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ وہ اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے اور سر نیچے جھکائے کھڑکیوں سے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کو ٹھوکر لگائی اور چند سیکنڈ میں میری اسٹین گن نے وہاں موجود چاروں تخریب کاروں کو چاٹ لیا۔ میں نے انہیں سر گھما کر اس طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں نیچے آیا۔ تخریب کاروں کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ بچی سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی پوزیشن کو مد نظر رکھا تھا۔ وہ بالکل محفوظ رہی۔ چند لمحوں بعد ہم بقیہ تخریب کاروں کو ہانکتے ہوئے باہر لے آئے۔ میدان جنگ میں دشمنوں کے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی کمانڈر اپنی فوج داؤ پر نہیں لگاتا، جبکہ اس بچی کے والدین بھی انہی لوگوں کے ساتھی تھے، لیکن ہم میں موجود انسانیت ابھی زندہ تھی۔ یہ ہماری قوم کی بچی تھی۔ کیا ہوا اگر آج اس کے والدین اور ہمارے بیچ پرایوں نے نفرت کی ایک دیوار حائل کر دی تھی؟ آخر تھے تو ہم ایک ہی، ہمارا خمیر تو ایک ہی مٹی سے اٹھا تھا۔ مکان کی کھڑکیوں سے لگے ہوئے سہمے ہوئے خوفزدہ لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے بچی کو محبت سے گود میں اٹھا لیا۔ وہ اتنی دہشت زدہ تھی کہ ابھی تک اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پائی تھی۔ اس دوران اس کے ماں باپ بھی آ گئے۔ پہلے تو اس کی ماں نے آگے بڑھ کر بچی کو دبوچ لیا، پھر اپنے خامن کو بچی تھما کر وہ اس جوان کی طرف لپکی جس کی جواں مردی نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے دیوانہ وار اس کے سر ماتھے کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ اس پر مٹی جا رہی تھی۔ بچی کے باپ کی حالت دیدنی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اپنے محسنوں کو دیکھتا رہا۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک ایمبولنس اور ٹرک آ گئے۔ ہم نے زخمیوں کو ایمبولنس میں ڈالا اور خود گرفتار شدگان کے ساتھ ٹرک میں بیٹھ کر اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔